بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عورت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے رب کریم نے محبت، شفقت، قربانی اور وفاداری کا حسین نمونہ بنایا ہے۔ ایک نیک عورت معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، ایک پرامن گھر کی ضامن اور آنے والی نسلوں کی معمار۔ اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور حقوق دیے جن کی مثال دنیا کے کسی مذہب یا نظام میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام اور مرتبہ کو اس قدر بلند فرمایا دنیا ایک فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ عورت اگر اپنے فرائض کو دیانت داری، اخلاص اور خلوص نیت سے ادا کرے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ موت ہر نفس کو آنی ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کی آخرت کو روشن کر دیتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جب عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سکون دیتے ہیں، اس کے چہرے کو نور عطا کرتے ہیں اور اس کا انجام بہتر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر کچھ کاموں کو پوری زندگی اپنائے رکھے تو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی روح پرسکون ہوتی ہے اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ عورت اپنی نمازوں کی پابندی کرے۔ نماز اسلام کا ستون ہے اور عورت پر بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی مرد پر۔ ایک نیک عورت وہی ہے جو ہر حال میں نماز کی پابند ہو، چاہے خوشی ہو یا غم، مصروفیت ہو یا بیماری، گھر کے کاموں کی زیادتی ہو یا بچوں کی ذمہ داری۔ نماز کے ذریعے عورت اللہ سے جڑ جاتی ہے اور یہ تعلق اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب ایک عورت فجر کے وقت اٹھ کر وضو کرتی ہے اور نماز پڑھ کر رب کے سامنے جھکتی ہے تو گویا وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کی رضا سے کرتی ہے۔ ایسی عورت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے اور اس کی روح پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ دوسرا اہم عمل شوہر کی وفاداری اور اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے سامنے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کوئی معبود ہے، بلکہ اس بات کی شدت ہے کہ شوہر کا مقام عورت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ محبت، عزت، خدمت اور وفاداری کا رشتہ نبھاتی ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ عورت کو گھر میں ایک ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے جو باہر کی دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اگر عورت شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھے، اس کی رضا کو اللہ کی رضا جانے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرے تو وہ عورت اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام پاتی ہے۔ ایسی عورت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے اور اس کا انجام کامیابی میں بدل جاتا ہے۔ تیسرا عظیم عمل اولاد کی تربیت اور پرورش ہے۔ عورت ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ایک نئی جان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ صرف بچے کو جنم نہیں دیتی بلکہ اس کی تربیت، اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے مستقبل کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اگر عورت اپنے بچوں کو دین سکھاتی ہے، ان کو نماز کا پابند بناتی ہے، سچ بولنا، ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا سکھاتی ہے تو وہ دراصل ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، نمازی ہو اور دین پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی ماں جب اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، قرآن پڑھ کر اس کو ثواب پہنچاتی ہے اور ہر نیکی میں وہ ماں کا حصہ بن جاتی ہے۔ یوں عورت کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ بھی نور سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بار بار عورت کے ان تین پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے۔ ان اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت ان تین کاموں یعنی نماز کی پابندی، شوہر کی وفاداری اور اولاد کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ ایسی عورت بن جاتی ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں،
اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کی رضا پائے۔ چہرے کا نور، دل کا سکون، قبر کی روشنی اور آخرت کی بخشش، یہ سب اس عورت کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی فرما بردار، شوہر کی وفادار اور اولاد کی مخلص مربیہ رہی ہو۔ آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیک عورت وہ ہے جو دنیا کی زینت بھی ہے اور آخرت کی راحت بھی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کی بوتل ہو یا قرآن، اس کے ہونٹوں پر لوری ہو یا دعا، اس کی گود میں بچہ ہو یا کتاب، اس کے دل میں محبت ہو یا خوف خدا، وہ ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ایسی عورت کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ موت کے وقت نور سے چمکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے اور ایسی موت دے جس میں ہم اللہ کے محبوب بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔